نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن حالیہ کے زیر اہتمام ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس برکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن تحصیل پھالیہ اور سٹی پھالیہ کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے قائدین اور کارکنان، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، اور ہمارے لیے یہ سعادت اور خوشبختی ہے کہ آج کے درس عرفان القرآن کی صدارت فرما رہے ہیں جناب محترم حضرت علامہ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری قادری زیدہ شرفہ، نائب امیر سنی علماء کونسل پھالیہ، جناب محترم حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب ڈائریکٹر منہاج القرآن اسلامک سینٹر پھالیہ، اور تحریک منہاج القرآن کے حضور شیخ الاسلام کے اوائل دور کے جمیع رفقاء اور قائدین، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب مکرم کے تصدق سے سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری طرف پاکستانی قوم سیلاب کی صورت میں آنے والی آزمائش سے دوچار ہے، اور جیسا کہ آج ہی آپ نے حضور شیخ الاسلام
ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کا ایک تاریخی اعلان سماعت کیا کہ وہ عظیم عالمی میلاد کانفرنس جو کم و بیش پچھلے 42 سالوں سے مسلسل مینار پاکستان کے سائے میں بہت بڑے پیمانے پر سجتی تھی، جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے اخراجات آتے تھے، جب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی نے اس قوم کو دکھوں میں دیکھا، سیلاب کی آزمائش میں دیکھا، تو آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا حقیقی مقصد سامنے رکھتے ہوئے اس بڑے پیمانے کی عالمی میلاد کانفرنس کو منسوخ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، کیونکہ آقا تاجدار کائنات کی بعثت کا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم میلاد مصطفیٰ پہ آنے والے کروڑوں روپے کے اخراجات سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے پیش کر کے آقا تاجدار کائنات کے میلاد منانے کا حق ادا کرتے۔ تو اسی تناظر میں آج کے درس عرفان القرآن کا جو موضوع انتخاب کیا وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدمت انسانیت۔ سامعین محترم، آپ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو کتب سیرت میں، کتب تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس دنیا میں انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ عرب کا وہ سارا معاشرہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا تھا، ہر طرف قتل و غارت تھی، ہر طرف لڑائی جھگڑے اور فسادات تھے۔ کسی دکھی انسان کی داد رسی کرنا تو کجا، اس معاشرے میں ہمیشہ دوسروں کو دکھ دیے جاتے تھے۔ انسانیت کا کوئی شعور نہ تھا، نہ کوئی فہم تھا، نہ کوئی علم تھا، نہ کوئی احساس تھا۔ پیارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور محبوب کائنات نے اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں جو 40 سال ظاہراً گزارے، میرے محبوب نے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے مکہ کے رہنے والوں میں احساس پیدا کیا تھا، انسانیت کا شعور پیدا کیا تھا۔ اس پہ سامعین میں صرف چند اشارات عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، جس واقعہ کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ کم و بیش 3 شخصیات فضل نام کی اس حلف میں شامل ہوئی۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مکہ کی دھرتی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ مکہ ایک تجارتی پوائنٹ تھا، دور دراز سے تاجر تجارتی سامان لے کے مکہ میں آتے تھے۔ تو ایک تاجر لمبا سفر کر کے مکہ میں آیا سامان تجارت لے کر،
مکہ کے ایک سردار کو وہ سامان پسند آیا، اس نے اس تاجر سے سامان لے لیا۔ جب اس تاجر نے اس سامان کی رقم مانگی، پیسہ مانگا، تو وہ بدمعاشی پہ اتر آیا۔ وہ مکہ کا جاہل سردار اس تاجر سے بدتمیزی پہ اترا۔ جب تاجر نے پھر ڈیمانڈ کی، یہاں تک کہ وہ سردار تشدد پہ اترا اور وہ سارے کا سارا سامان لے کر نکل گیا۔ اب آنے والا تاجر پردیسی تھا، مسافر تھا، دور دراز کا سفر کر کے سامان تجارت لے کے مکہ میں پہنچا تھا۔ جب سارے کا سارا سامان اس کے ہاتھوں سے چلا گیا، اب وہ مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر مکہ کے سرداروں کو بول بول کے کہہ رہا تھا کہ کیا اس مکہ میں کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے؟ کیا جہاں پر کوئی کسی غریب کا ساتھ دینے والا نہیں ہے؟ کیا جہاں پہ کوئی مظلوم کی آواز سننے والا نہیں ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوا، میرے پیارے آقا نے اس تاجر کے کلمات سنے۔ وہ کہہ رہا تھا میں مظلوم ہوئی، میں مظلوم ہو گیا، کوئی میری بات سنے۔ آقا تاجدار کائنات نے اس کے کلمات سنے، اس کے قریب گئے۔ وہ تاجر تاجدار کائنات کو اپنی رودات سناتا ہے کہ یہاں کے ایک سردار نے میرا مال لوٹ لیا، سامان تجارت لوٹ لیا، میں لٹ گیا، مظلوم ہو گیا۔ جب آقا تاجدار کائنات نے اس تاجر کی بات سنی تو میرے محبوب نے عہد کر لیا کہ اس مظلوم کی داد رسی کرنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوں گا۔ میرے آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہم ذہن احباب کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ آقا تاجدار کائنات نے اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 3 فضل نامی شخصیات حضور تاجدار کائنات کے قریب آئے۔ دیگر کچھ لوگ تاجدار کائنات نے اپنے ساتھ ملائے، سب نے مل کر وعدہ کیا اور اس معاہدہ پر حلف اٹھایا کہ ہم اس مظلوم کا حق بھی اسے دلائیں گے، اور آج کے بعد ہمارے ہوتے ہوئے مکہ کی سرزمین پر کسی ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ پھر آقا تاجدار کائنات نے اس جرت کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ اور اس ویژن کے ساتھ اس مظلوم کی آواز کو اٹھایا کہ وہ مکہ کے سردار اس مظلوم کا حق دینے پر مجبور ہو گئے۔ سامعین محترم، نکتہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آقا تاجدار کائنات کی بعثت سے پہلے اور حضور کی ولادت مطہرہ سے پہلے مکہ کی سرزمین پہ انسانیت نہ تھی، کچھ شعور نہ تھا، فہم نہ تھا، ہر طرف جہالت تھی، قتل و غارت تھی، فسادات تھے۔ آقا تاجدار کائنات تشریف لائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا۔ میرے پیارے محبوب نے انسانیت کو بھی شعور بخشا اور انسانیت کو میرے حضور نے احساس بھی بخشا، شعور بھی بخشا، فہم بھی بخشا، اور میرے پیارے مصطفیٰ نے انہی انسانوں کو خدمت انسانیت کا جذبہ عطا کر دیا۔ سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ 3 کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر مالک کائنات کا یہ کلام قلب مصطفیٰ پہ اترتا رہا۔ اب اس کلام الہی کا مطالعہ کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں انسانیت کی عظمت کو سکھایا ہے۔ اب سورہ 3 کے آغاز میں میرے اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔
رب کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم۔ سامعین محترم، تھوڑا سا اگر سوچیں اور غور کریں کہ وہ مالک کائنات قسم کیوں کھا رہا ہے، اور ایک قسم نہیں، ایک ہی مقام پر بولیں گے 4 قسمیں کھاتا ہے۔ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہم انسان تو قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے، ہم تو قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا سامع ہماری بات پہ یقین کر لے، لیکن اے مالک کائنات، تیری ذات بھی اعلیٰ، تیرا کلام بھی عرفا، اے مولا تیرے کلام کی شان تو یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے رب کائنات، تو قسم کے بغیر کلام کرے تب بھی اعلیٰ ہے، عرفا ہے، تو مولا پھر تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ اور ایک قسم نہیں، اس ایک مقام پہ تو 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ تو آئمہ تفسیر کا مطالعہ کریں، آئمہ علوم القرآن کو پڑھیں، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں جہاں جہاں قسم کھائی ہے، قسم کے ساتھ ہی جواب قسم بھی آئی ہے، قسم کا سبب آیا ہے۔ تو آئمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ان قسموں کا سبب جاننے کے لیے اگلی آیہ کریمہ کا مطالعہ کریں گے تو جواب قسم مل جائے گا۔ جب اگلی آیہ کریمہ کو پڑھا تو مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا۔ رب کائنات یہ راز سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، بے شک پوری کائنات کو بنانے والا میں رب ہوں، پوری کائنات کو سجانے والا میں رب ہوں۔ عالم نباتات میں نے بنائے، عالم حیوانات میں نے بنائے، عالم جمادات میں نے بنائے۔ رب کائنات یہ اشارہ دے رہا ہے زمین سے لے کے آسمان تک دیکھو، چاروں طرف دیکھو، جو شے نظر آتی ہے ہر شے کا خالق میں اللہ ہوں، لیکن میں نے ان جمی مخلوقات میں سب سے احسن انسان کو بنایا، سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا، سب سے عرفہ انسان کو بنایا، اور انسان کو اتنا عرفہ اور اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ میں خود بنا کر میں رب خود اس انسان کی تخلیق کی 4 قسمیں کھاتا ہوں۔ تو مالک کائنات یہاں 4 قسمیں کھا کے تکریم انسانیت کو بیان کر رہا ہے، عظمت انسانیت کو بیان کر رہا ہے۔ تو سامعین غور کریں، مالک کائنات جس انسان کی تعظیم کو بیان کرتا ہے اور جس انسان کی عظمت کے لیے قرآن مجید میں قسمیں کھاتا ہے، تاجدار کائنات نے یہی تو پیغام دیا ہے، اسی انسان کی خدمت کرنا رب کائنات کی عبادت بن جاتا ہے۔ انسان کی خدمت کرنا اللہ کی عبادت بن جاتا ہے، اور انسانیت کی خدمت اللہ رب العزت کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی انسان رب کے حقوق ادا کرتا ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج، مالک کائنات کے سارے حقوق پورے ادا کرتا ہے، لیکن انسانیت کا حق ادا نہیں کرتا، تو رب کائنات جو انسانیت کا حق ادا نہیں کرتا، اپنی پڑھی ہوئی نمازیں بھی اس کی قبول نہیں فرماتا۔ مالک کائنات نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانیت کو اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ رب نمازیں بھی اسی کی قبول کرتا ہے جو دوسرے انسانوں کے حق ادا کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ علامہ صاحب نمازیں تو اللہ کا حق ہے،
نماز الگ عبادت ہے، اگر پڑھی جائے تو قبول ہونی چاہیے۔ تو سامعین محترم، اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے سورہ الماعون کا مطالعہ کریں، اکیلے بیٹھ کے سورہ الماعون کو بار بار پڑھیں۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، ہائے ہائے، میرا رب فرماتا ہے کیا کبھی ایسے شخص کو دیکھا جو دین کا جھٹلانے والا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے، جو پورے کے پورے دین کا انکار کرتا ہے؟ اور سامعین محترم، اگر غور کریں، ایک دوسرے سے سوال کریں کہ دین کا منکر کون ہوگا، تو ہمارا ذہن فوراً جائے گا دین کا منکر وہ ہوگا جو توحید باری تعالیٰ کا منکر ہے، جو عقیدہ رسالت کا منکر ہے۔ ہماری توجہ جائے گی عقائد کی طرف، لیکن مالک کائنات یہیں آگے فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي یدعو الیتیم، رب فرماتا ہے جو یتیموں کا حق ادا نہیں کرتا، گویا وہ پورے کے پورے دین سے انکاری ہو چکا ہے۔ میں وقت بچاتے ہوئے آگے چلتے، آگے رب کائنات نمازیوں سے کلام کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ سامعین محترم، جب بھی اس آیہ کریمہ کو پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا بڑی مشکل سے تو چند نمازیں اکٹھی کی ہیں، مولا بڑھاپے میں آ کر چند نمازیں پڑھ سکا ہوں، اور تو قرآن میں فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ آگے رب کائنات فرماتے ہیں ہر نمازی نہیں، کون سے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، ایسے نمازی جو نماز کی روح سے غافل ہو گئے، جو نمازیں بھی دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے۔ ایک تو دکھلاوا ہے اور دوسرا مانگے کا برتن بھی کسی کو نہیں دیتے، اشارہ انسانیت کے حقوق کی طرف ہے۔ اب پھالیہ کی سرزمین پہ بیٹھنے والے دیوانوں، اگر ہم آپس میں سوال کریں کیا ہمارے گھر میں برتن مانگنے کے لیے کوئی منڈی بہاؤدین شہر سے اٹھ کے آئے گا؟ نہیں، کون ہوگا؟ ہمارا پڑوسی ہوگا، ہمسایہ ہوگا۔ کیا برتن مانگنے کے لیے کوئی امیر گا؟ نہیں، کوئی غریب ہوگا بیچارہ جس کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، برتن پورے نہیں، وہ کہے گا پڑوسیوں سے لیتے۔ مالک کائنات قرآن کے اس مقام پر پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتا ہے، انسانیت کے حقوق بیان کرتا ہے، اور رب کائنات راز یہ سمجھاتا ہے جو دوسرے انسانوں کے حق ادا نہیں کرتا وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، مالک کائنات دکھی انسانیت کی جو خدمت نہیں کرتا، نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کے روزے قبول کرتا ہے۔ پھر سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام ترمذی لائے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے اس دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک مصیبت کو دور کیا، اس دنیا کی کسی ایک مصیبت کو کسی سے دور کیا،
میرے آقا فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ، اگر کوئی دوسرے مسلمان کی اس دنیا کی ایک تکلیف کو اس سے دور کرتا ہے، رب کائنات کل یوم قیامت اس کی ساری تکالیف کو اس سے دور فرما دے گا۔ اس سے آگے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، کوئی تنگی میں تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تصور میں لائیں آج کی یہ سیلاب کی صورتحال، وہ علاقے جو سیلاب کی زد میں ہیں، ان علاقوں میں رہنے والے ہمارے بھائی آج تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو آقا نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، کسی کو آسانی دیتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، رب کائنات اس کی دنیا اور آخرت کی ساری تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو کسی کی عیب چھپاتا ہے، کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، رب کائنات اس کے دنیا اور آخرت کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور آگے میرے آقا نے کمال کے لطیف الفاظ ارشاد فرمائے، میرے حضور نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، میرے آقا نے فرمایا رب کائنات اس وقت تک اس بندہ مومن کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوسرے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن تحصیل پھالیا کے قائدین اور کارکنان کو، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز کے قائدین جو پہلے دن سے لے کر سیلابی علاقوں میں فرنٹ لائن پہ اپنی خدمات دے رہے ہیں، لاکھوں روپے کا راشن کھانا پہنچا سکے، وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا، کتنے لوگ بیچارے جو سیلاب کی زد میں آ کر پھنسے ہوئے تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ان دیوانوں نے حضور کی ولادت کا حق ادا کرتے ہوئے اور میلاد مصطفیٰ منانے کا حق ادا کرتے ہوئے ان انسانوں کی جان کو بھی بچایا ہے، ان کو راشن بھی پہنچایا ہے۔ پھر سامعین محترم، حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ۔ سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے پہ بڑا کرم فرمایا، اور میرے محبوب نے ایک قبیلے پہ اتنا کرم کیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ قبیلے والے فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، آقا فرماتے ہیں یہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس قبیلے سے ہوں، اور یہ قبیلہ اشعر ہے۔ سامعین محترم، حدیث پاک کے الفاظ سامنے رکھیں اور قبیلے کا نام سامنے رکھیں تو انسانی ذہن سوچتا ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نسباً تو اس قبیلے سے نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ بنو ہاشم ہے، اوپر دیکھے تو قریش ہے، تو آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ اشعر کو دیکھ کر کیوں فرمایا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ،
تو سامعین جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا تو راز کھل گیا. اس قبیلے کی ایک خوبی ایسی تھی جو میرے حضور کو پسند آ گئی. اس قبیلے میں ایک خوبی تھی جو تاجدار کائنات کو پسند آئی اور میرے آقا کو اتنی پسند آئی کہ میرے حضور نے فرما دیا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ کہ یہ سارے قبیلے والے مجھ سے ہیں اور میں اس قبیلے سے ہوں. اور وہ خوبی کیا تھی اس قبیلے میں؟ اس قبیلے پر جب بھی کبھی مصیبت آتی، کبھی کوئی قحط آتا، تنگ دستی کا عالم آتا، کوئی پریشانی کی کیفیت آتی، تو اس قبیلے کے رہنے والے لوگ سب آپس میں جمع ہوتے، ایک مقام پہ اکٹھے ہوتے، ایک بڑی چادر بچھائی جاتی اور اس قبیلے کے جتنے گھر تھے ہر گھر میں جو کچھ بھی کھانے والی چیز ہوتی، پینے والی چیز ہوتی، وہ ساری چیزوں کو لا کے اس چادر پہ ڈال دیتے. جب سارے گھروں سے کھانے پینے کی اشیاء جمع ہو جاتی، پھر جتنے گھر تھے اس قبیلے کو ان کو کاؤنٹ کیا جاتا اور ہر گھر میں برابر کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی جاتی. امیر و غریب کا تصور ختم ہو جاتا، بڑے چھوٹے کا تصور ختم ہو جاتا، کالے اور گورے کا تصور ختم ہو جاتا. ہر کسی کے گھر میں برابر کھانا پہنچا دیا جاتا. پھر وہ تنگ دستی کا جتنا زمانہ ہوتا، اس قبیلے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گزارا کرتے. میرے حضور نے اس قبیلے کا یہ عمل دیکھا، آقا کو اتنا بھلا لگا، اتنا پسند آیا. میرے حضور فرماتے ہیں اے قبیلہ اشر کے رہنے والوں جو ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہو، مجھے تمہارا عمل اتنا پسند آیا ہے. سنو میں ارشاد فرماتا ہوں کہ یہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں محمد مصطفیٰ اس قبیلے سے ہوں. تو سامعین مالک کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمات کے اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کو انسانیت کا شعور بخشا ہے. پھر سامعین محترم سے اگلی حدیث مبارکہ بڑی ایمان افروز ہے. اس حدیث مبارکہ کو امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں، امام اسقلانی لائے، امام بہقی لائے. اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اغاث ملہوفا، میرے آقا نے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، من اغاث ملہوفا کتب اللہ لہ ثلاثۃ وسبعین حسنہ. میرے آقا نے فرمایا جو کسی ایک مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، مالک کائنات اس کے نامہ اعمال میں 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے. کتب اللہ لہ ثلاثۃ وسبعین حسنہ، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 73 نیکیاں لکھتا ہے. اب شاید کوئی جوان کہے کہ نماز پڑھیں تب بھی نیکیاں ہیں، روزے رکھے تب بھی نیکیاں ہیں، دیگر اعمال صالحہ کریں تو تب بھی نیکیاں ہیں. اس نیکی میں اور دیگر نیکیوں میں فرق کیا ہے وہ بھی میرے آقا نے سمجھا دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ دوسرے دکھی انسانوں کی مدد کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ رب کائنات جب 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے، ان 73 نیکیوں میں سے ایک نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ میرا اللہ ایک نیکی کے بدلے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سنوار دیتا ہے.
صرف ایک نیکی کے بدلے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات اللہ سنوار دیتا ہے، باقی 72 نیکیوں کے بدلے میرا اللہ اس بندہ مومن کے درجات کو بلند فرماتا رہتا ہے۔ تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اس انداز سے انسانیت کی خدمت کا شعور عطا کیا۔ پھر سامعین محترم اس سے اگلی حدیث مبارکہ، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ، آقا فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک قدم چلا، من مشا فی حاجت اخیہ، جو کسی بھائی کی حاجت روائی کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا۔ اب آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہوا یا نہ ہوا، یعنی کام مکمل ہونا شرط نہیں، صرف کسی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین، آقا فرماتے ہیں دوسرے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلنا 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے بھی افضل ہے۔ ایک طرف اعتکاف اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی عبادت، اور دوسری طرف کسی کی حاجت روائی کے لیے صرف اس کے ساتھ چند قدم دینا، کام مکمل کرنا بھی ضروری نہیں۔ تو گویا سامعین محترم آج حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی نے جو اعلان فرمایا ہے، آپ نے اس اعلان کے ذریعے ہمیں ایک بار پھر خرید لیا ہے۔ کئی احباب کے ذہنوں میں سوالات تھے کہ ایک طرف آدھے سے زیادہ پنجاب پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ناروال کو دیکھے، ظفروال کو دیکھے، شکرگڑھ کو دیکھے، سیالکوٹ کو دیکھے، وہاں سے لے کر جہاں منڈی بہاؤالدین کا آدھا حصہ یہ سارا پانی کے نظر ہو چکا ہے۔ ایک طرف یہ سیلابی صورتحال تھی اور دوسری طرف ہماری عالمی میلاد کانفرنس کی تیاریاں تھیں۔ عالمی میلاد کانفرنس کے لیے کروڑوں روپے کے اخراجات مینج ہو چکے تھے، تیاریاں آخری مراحل میں تھیں، اور عالمی میلاد کانفرنس میں حاضر ہونے والے دیوان گان مصطفیٰ اپنی گاڑیوں کی بکنگ کروا رہے تھے۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم عالمی میلاد کانفرنس کے وہ کروڑوں روپے کے اخراجات تاجدار کائنات کے مقصد میلاد کو سامنے رکھتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام نے اپنے محبین کو، تحریک منہاج القرآن کے قائدین اور کارکنان کو، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارکنان کو یہ حکم بھی دے دیا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے ان مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اگر ایک مسلمان بھائی کی مدد کر دی تو تاجدار کائنات کے میلاد منانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ پھر سامعین اینڈ کرتے ہیں، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا جو ہم پیسہ دیں گے، راشن دیں گے، وقت دیں گے، کیا وہ سب کچھ ضائع تو نہیں ہو جائے گا؟ حدیث مبارکہ سے تو بہت کچھ سامنے آ گیا، لیکن سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ نمبر 261 کا مطالعہ کریں
تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ان دکھی انسانوں کی خدمت کرنے والوں اور ان پر خرچ کرنے والوں کو شرح صدر عطا کر دیا۔ میرے اللہ نے ایک مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یوں ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے، ایک دانہ بویا جاتا ہے۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا انبتت سبع سنابل، دانہ ایک بویا جاتا ہے، رب کائنات اس سے 7 بالیاں نکالتا ہے، سبع سنابل۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر رب کائنات ایک ایک بالی کے اندر 100 دانے عطا کرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو دانہ تم نے ایک بویا تھا اور میں نے تمہیں 700 گنا کر کے، کتنے؟ 700 گنا کر کے واپس لوٹا دیے۔ اگر دکھی انسانیت کی خدمت کرو گے اور انسانیت کی خدمت کے لیے مال دو گے، پیسہ دو گے، وقت دو گے، کچھ بھی دو گے، وہ رب فرماتا ہے میں اتنا بڑا سخی ہوں، میں 700 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ اور اللہ یہ مثال اس لیے دیتا ہے کہ یہ منظر میرا اللہ ہر سال ہمیں خود دکھاتا ہے۔ اور اس سے آگے میرے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ رب کائنات صرف 700 گنا دینے پر ہی مجبور نہیں، وہ رب ہے اگر تمہارا اخلاص اور بڑھ گیا وہ 700 کو اور ضرب در ضرب دے کے بھی عطا کرے گا۔ سامعین یہ جو لفظ ہے نا یضاعف لمن یشاء، یہ لفظ یضاعف اس کا معنی تو ہے زیادہ، اضافی، لیکن اس کی معنویت کو اگر سمجھنا ہو تو 9th 10th کی میتھ کی کتاب کے اندر ہم ذو اضاف عقل نکالا کرتے تھے۔ ایک رقم دی جاتی تھی، اساتذہ کہتے تھے اس رقم کا ذو اضاف عقل نکالیں، تو ہم چھوٹی رقم سے شروع کرتے آگے بڑھتے جاتے، اب وہ جتنے اعداد آتے ان کو پھر کیا کرتے تھے؟ آپس میں ملٹیپلائی کرتے تھے، ضرب دیتے تھے، اور پھر ایک بڑا فگر آ کے جواب بنتا تھا۔ مالک کائنات یہی سمجھا رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا کا تو اعلان کر دیا، لیکن اگر تمہارا اخلاص بڑھ گیا، للہیت بڑھ گئی، تو میں بھی رب ہوں اور میں اتنا بڑا ہوں، پھر ذو اضاف عقل کی طرح 700 کو پھر ضربوں سے ضربیں دیتا جاؤں گا، تمہیں نوازتا جاؤں گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت کی عطا کو کہیں پر بھی لے جا کر اپنے ذہن میں آخری درجہ نہ سمجھ لینا۔ وہ اللہ ہے، واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ رب جسے چاہتا ہے جتنی وسعت چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن سے یہ راز ہمیں سمجھ آیا کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا حقیقی مقصد خدمت انسانیت ہے۔ اگر خدمت انسانیت کا شعور نہیں، اگر خدمت انسانیت کا جذبہ نہیں، تو ایک بار نہیں 1,00,000 بار میلاد کے نعرے لگاتے رہیں، آقا تاجدار کائنات قبول نہیں کریں گے۔ تو سامعین محترم، میں جتنے آپ احباب تشریف فرما ہیں، یقیناً کثیر لوگ تو وہ ہوں گے جو خود
سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان عمل میں اتر چکے ہوں گے، اور جو ابھی تک عملی طور پر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کے درس عرفان القرآن کو سن کر ہر کسی کا دل چاہے گا کہ میں کسی نہ کسی انسان اور مسلمان کی خدمت کروں۔ اس کے لیے میں بارے دیگر آپ تمام احباب کو محبتاً اور ادباً عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ خود نہیں جا سکتے، مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے تحریک منہاج القرآن کے قائدین جناب محترم عزیر بھائی تشریف فرما ہیں، سیالوی صاحب ہیں، اور دیگر احباب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر خود وہاں جانا چاہتے ہیں تب بھی رابطہ کریں، ایک پوری ٹیم انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گی جو وہاں پر پہلے درجے کے مقامات پر نظر آئے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔